بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اس ہستی کے تذکرہ جاں افروز سے دلوں کو جلا دینے جا رہے ہیں کہ جن کی ہستی، جن کی زندگی قرآن ناطق کی تفسیر ہے، جن کا سکوت احتجاج، جن کی دعا عبادت کا آسمانی لہجہ، اور جن کے سجدے غلامی سے نجات کا پیغام ہے۔ ناظرین، یہ وہ روحانی شخصیت ہیں کہ جو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کے چوتھے آفتاب ہیں۔ ناظرین، ان کی رگوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا لہو دوڑتا ہے۔ ان کی روح کے اندر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی عصمت بولتی ہے۔ ان کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جھلکتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو امام علی مقام حضرت امام حسین جیسے پیکرے صبر و رضا کے زیر سایہ پلے بڑے ہوئے اور انہی سے تربیت حاصل کی۔ ناظرین، آپ وہ شخصیت تھے کہ جو خلق کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے پیکر کامل تھے، جو کربلا کے مقتل سے صبر کے چراغ جلا کر لوٹے، اور آپ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں دنیا حضرت امام علی مقام امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہی امام ہیں کہ جن کے آنسو امت کی بخشش کے لیے بہتے رہے، جن کے سجدے قیامت کے دن امت کی شفاعت بنیں گے، جن کی دعائیں آج بھی صحیفہ سجادیہ کی صورت کے اندر ہر درد دل رکھنے والے کی دعا ہیں۔ اور اسی طرح آپ وہ نام ہیں جو کربلا کے بعد اہل حق کی خاموش مزاحمت کا استعارہ بنا، جن کے خطبے نے شام کے سنگین ایوانوں میں سچائی کی گونج پیدا کی، جنہوں نے غلاموں کو رہائی دے کر انسانیت کو وقار بنایا، جو شب کی خاموشیوں کے اندر دست نیاز مندی تھامے بھوکوں کے دروازے پر آٹا، روٹی، پانی اور اس طرح کی ضروریات زندگی رکھ کر چلے جایا کرتے تھے، اور کسی کو خبر نہ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، آپ کا علم، عمل، زہد و تقوی، آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کے آباء و اجداد کے اندر تھی، یعنی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی عملی تصویر تھے آپ کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کردار کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں اور صفات تھی اور جو آپ کی تعلیمات تھی، آپ ان کے امین نظر آتے تھے۔ ناظرین، آج کے اس خوبصورت عنوان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں، انتہائی ممتاز علماء کرام ہیں، بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کی اور میری انتہائی محبوب شخصیت، جنہیں ہم محبت کے ساتھ سنتے ہیں اور جنہیں بہت پسند کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ کریمیہ سدیدیہ، بلال گنج، لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ شاہ جی، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت جامع اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے محبوب شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق سراجوی صاحب، ناظم اعلیٰ ادارہ تحفیظ القرآن للبنین اور ادارۃ القرآن للبنات درس نظامی۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر ہے۔ اور الحمدللہ ان کے ساتھ تیسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد حسین حاکمی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ عثمانیہ رضویہ لاہور۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، عنوان آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضرت امام علی مقام امام زین العابدین کا بنیادی تعارف کیا ہے، آپ کی جو خاندانی شرافت اور عظمت ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے انتہائی خوبصورت عنوان پر آج اتنے خوبصورت مہمانان ذی قدر کے ساتھ مجھے موقع دیا اس نشست کا حصہ بننے کا۔ جزاک جہاں تک تعلق ہے آج کی ہماری
اس عظیم شخصیت کا جن کے ذکر سے ہم نے اپنی زبانوں کو معطر کرنا ہے، حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا زین العابدین اور سجاد کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے خانوادہ رسول میں آنکھ کھولی اور آپ نے اپنے دادا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مبارک سنگت اور قربت اور گود مبارک کا لمس اور آپ سے علمی اکتساب بہت چھوٹی عمر میں 2 سال کے تھے آپ جب حضرت علی پاک دنیا سے مرتبہ شہادت پہ فائز ہو کے سرخرو ہو کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اس کے بعد وہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا ہوگا جب اس ننھے شہزادے کو حضرت مولا علی اٹھاتے ہوں گے، سبحان اللہ، چومتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے حضرت علی پاک کی زیارت اور ان سے آپ نے اکتساب فیض، کیونکہ آج جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے شاہ جی کہ بندہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں جب اس میں روح ڈل جاتی ہے تو تقریباً اپنی آلموسٹ 80% میموری جو ہے وہ فل کر کے باہر آتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں اور آپ گود علی میں کھیل رہے ہیں، اللہ تو پھر آپ نے وہ ساری روحانی اور ایمانی لذات یقیناً پائی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے نورانی حصار کے اندر آپ کی ولادت ہے اور پرورش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کی پرورش جو ہے وہ حضرت مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صحبت، آپ کی سنگت اور آپ کا قرب، کیونکہ آپ تایا جان ہیں آپ کے، اور ظاہر ہے کہ یہ مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو وراثت تھی علوم علی کی اور علوم نبی کی، وہ بٹ رہی تھی پورے زمانے میں۔ تو جب زمانے میں بٹ رہی تھی تو پھر اس سے امام زین العابدین نے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ بڑا وافر حاصل کیا۔ پھر آپ کے بابا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود اور ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ نام کا جہاں تک تعلق ہے، میں عرض کر چکا کہ آپ کا نام علی ہے، کنیت جو ہے آپ کی وہ ابو محمد ہے، اور مشہور جو آپ کے القابات ہے، ایک سجاد ہے اور ایک زین العابدین ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی خدمت میں ایک دن حضرت امام زین العابدین تشریف فرما ہوئے، تو حضرت جابر نے عرض کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو امام حسین تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا منہ چوما اور سینے سے لگایا، پاس بٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا کے جو مقرب فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ یہ ندا دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو جب سید العابدین کو کھڑا ہونے کا حکم جاری ہوگا تو میرے اس شہزادے کا شہزادہ زین العابدین وہاں کھڑا ہوگا جس کا نام علی ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین کی ولادت سے پہلے نہ صرف آپ کی ولادت کی خوشخبری ہے بلکہ آپ کا جو لقب زین العابدین ہے، اس زین العابدین لقب جو کہ بعد میں آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی بشارت اور اس کی طرف اشارہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ ائمہ اہل بیت میں سے اگر دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے آپ کا نمبر 4 بنتا ہے، اب چوتھے نمبر پر ہیں، اور آپ نے پھر آگے اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں، بالخصوص میدان کربلا کے واقعہ کو دیکھیں تو اس کے بعد جو نسل حسینی ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ حضرت علی بن اوس یعنی علی اوس حضرت زین العابدین بنتے ہیں۔ ان سے پھر وہ سادات حسینی، آج دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی حسینی سید ملتا ہے تو بالیقین وہ حضرت امام زین العابدین کے واسطہ سے مولا حسین تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک شان ہے امام زین العابدین کی، جس کو قرآن عزیز نے اس انداز سے بیان کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اس پر بڑے لمبے چوڑے اقوال ہیں مفسرین کرام کے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خیر کثیر سے مراد حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت، آپ کی اولاد کی کثرت ہے، اور اولاد کی کثرت میں پھر جو بنیادی کردار ہمیں
ماننا پڑے گا وہ امام زین العابدین کا ہے۔ تو اس حوالہ سے یہ آپ کا بنیادی مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت امام زین العابدین کے ذکر کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت اور جامع انداز کے اندر آپ نے حضرت امام علی مقام کا جو بنیادی تعارف ہے اور خاندانی پس منظر ہمارے سامنے رکھا۔ قبلہ مفتی طارق سراجوی صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیے کہ ابھی آپ کے جو القابات ہیں ان کی طرف حضرت نے روشنی ڈالی کہ آپ کے القابات میں ایک لقب ہے سجاد۔ تو سجاد اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہو۔ پھر زین العابدین یعنی کہ جو عابدین ہیں ان کی زینت۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک اور بھی لقب تھا کہ آپ چونکہ اس قدر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کے جو گھٹنے تھے ان کی شکل اس طرح ہو چکی تھی کہ جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ایک لقب دو گھٹنوں والے بھی تھا۔ تو آپ کا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک محبت کا تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، آپ کے اندر جو خوف خدا تھا، اللہ کے ساتھ محبت تھی، وہ کس طرح کی تھی؟ کیونکہ اس قدر میں نے ایک قول یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دن میں ایسا بھی ہوتا کہ 1000 نوافل بھی ادا کرتے۔ تو یہ بغیر محبت کے اور بغیر خوف خدا کے نہیں ہو سکتا۔ تو کس قدر آپ کے اندر خوف خدا تھا، کس قدر دل کے اندر اللہ کی محبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، آپ کے پروگرام میں پھر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آج کا جو عنوان ہے جس شخصیت کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے، وہ شخصیت روئے زمین پر جتنے بھی سید ہیں، آل رسول ہیں، ان ساری جو آل رسول ہے ان سب کی ماتھے کا وہ جھومر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی جتنی بھی روئے زمین پر نسل ہے اس وقت آل یعنی رسول سراج کی، السادات بھی کہہ سکتے، سراج السادات بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی بھی روئے زمین پر آل رسول اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری امام زین العابدین سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین خشیت الہی کا جو عالم تھا، دیکھیے یہ وہ چشم و چراغ تھے، یہ وہ خانوادہ رسول کا پھول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو یہ ورثہ میں ملی ہے۔ بے شک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے دل مبارک سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ جیسے ایک ہانڈی رکھتے ہیں نا چولہے کے اوپر، تو ایسے آوازیں جیسے پانی جوش کھاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے اس طرح خشیت الہی کے وقت یہ آواز محسوس ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان کی سیرت کو دیکھا، عبادات کو دیکھا، خشیت الہی کو دیکھا، محبت الہی کو دیکھا۔ تو آپ کی عبادت کو جب ہم دیکھتے تھے، حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں اپنی امی جان کی عبادت کو دیکھتا اور آپ کے سجود کو دیکھتا، اور میں آپ کے ساتھ آ کے کان لگا کر ایسے دیکھتا رہتا، اور میری امی جان کیا دعائیں مانگتی رہتی ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، کیا مانگتی ہیں؟ تو وہ دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے ابا جان کی امت کی بخشش فرما۔ اور خشیت الہی یہی تھی کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ محو عبادت رہتی تھی، حالت سجدہ میں رہتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت تسبیح و تعلیل کا یہ ذکر و اذکار چلتا رہتا تھا۔ تو کیوں نہ یہ سلسلہ امام زین العابدین کی زندگی میں ہوتا؟ اور امام زین العابدین کی بات ہو رہی ہے چونکہ ذکر ان کا ہے آج، تو ان کی سیرت کو جب ہم نے دیکھا، پڑھا، تو آپ کی سیرت سے یہ ایسے خوبصورت اور یہ موتی نمودار ہوئے، ایسے گوشے ہم نے دیکھے کہ آپ حالت وضو کا جب ٹائم ہوتا، آپ وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، حتیٰ کہ جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی اور آپ کانپنا شروع ہو جاتے۔ دو صاحب آپ پوچھتے کہ یہ ایسی کیا کیفیت ہے، کیا وجہ ہے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے
اور جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا جو جواب ہوتا تھا نا وہ بڑا مزیدار ہوتا تھا. اللہ وہ جواب ہم تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے نا, ہماری تو وہ کیفیت ہی نہیں بن سکتی. ہم تو جیسے کہتے ہیں کیفیت بننا تو دور کی بات ہے, ہم وہ تصور بھی قائم نہیں کر پاتے. ہم تو بس روایتی نمازیں, روایتی ہماری عبادات, یہ معاملات ہوتے ہیں. رہ گئی رسم اذاں. واہ کیا بات وہ ہے, شعر ہے. تو بالکل روح بلالی نہ رہی. بالکل. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین کی کیفیت وضو کے وقت یہ ہوتی تھی. تو جب دوستوں نے پوچھا یہ حضرت بتائیں تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے, آخر ایسی کیا وجہ ہے, جیسے بندہ سوال کرتا ہے پانی سے ڈر لگتا ہے یا کیا کیفیت ہے, تو آپ نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ رب کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ ہے؟ یہ رب العالمین کی بارگاہ ہے جی, جو علام الغیوب ذات ہے, علیم بذات الصدور ذات ہے, جو یہ وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, جو صفت جبار کا مالک ہے, صفت قہار کا مالک ہے, جو حساب کے دن کا مالک ہے, جس نے حشر برپا کر دینا ہے, قائم کرنا ہے. یہ وہ ذات ہے. اس ذات کے سامنے جاتے ہوئے پھر یہ کیفیت نہ ہو تو اور کیا ہو. کیا بات. دوسرا ایک پہلو آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ جب خانہ خدا میں پہنچتے ہیں, خانہ خدا میں آپ پہنچتے ہیں تو پہلے تو آپ سواری پر بیٹھتے نہیں تھے. اللہ اکبر. خانہ خدا میں حج کے موقع کا یہ واقعہ ہے. آپ نے جب سفر شروع کیا نا تو سواری پر بیٹھتے نہیں تھے, کہتے تھے میں کیسے جاؤں, کیسے سامنا کروں. اور یہ حقیقت ہے جس کے دل میں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اللہ کے اس پیارے گھر جس کو بیت اللہ کا شرف حاصل ہے, مکہ معظمہ میں جو گھر ہے, اللہ پاک نے جس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سبحان اللہ. تو اس گھر میں جو انسان جاتی ہے نا, آپ ان سے پوچھیں کہ اپنی کیفیت تو بتاؤ, تو وہ کیفیت آج بھی وہ زندہ ہے. اور یہ فیضان ہے امام زین العابدین. سبحان اللہ. سبحان. یہ برکات ہیں, وہ نسبتیں ہیں, وہ محبتیں ہیں, وہ تربیتیں ہیں. تو آج جب ہم بھی جاتے ہیں تو ہماری حالت بھی ایسے ہو جاتی ہے. بہت ساری میری بھی حالت, ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, عبداللہ ثاقب صاحب بیٹھے ہیں, تو میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو وہ وہاں پہ جو کیفیت بنتی ہے لوگوں کی, لوگ اندازہ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. تو میں امام زین العابدین کی بات عرض کر رہا ہوں. تو آپ کی زبان پر اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یہ جملہ زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ زبان پر وہ خشیت کا غلبہ تھا اور کب کبھی طاری ہوتی تھی. اور وہ کیفیت آپ اگر میرے سامعین کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, کبھی کبھار سامعین کبھی ایسے وجد میں, ایسی کیفیت میں نماز ادا کریں نا, رب کی بارگاہ میں کوئی سوال کریں تو منہ سے وہ الفاظ ہی ادا نہیں ہو پاتے. خشیت اتنی طاری ہوتی ہے بندہ بول نہیں پاتا. اور اگر یہ کیفیت اپنی ذات پر نہ طاری ہو تو کبھی تلاوت قرآن جیسے مکہ شریف میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, تراویح میں نماز کے وقت ہوتی ہے, تو وہ قاری صاحب تلاوت نہیں کر پاتے, لفظ ادا نہیں کر پاتے, رونا آ جاتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے اس وقت؟ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. رب کی بارگاہ کی حاضری کی کیفیت طاری ہوتی ہے, الفاظ بندہ ادا نہیں کر پاتا. تو امام زین العابدین آپ سے وہ الفاظ جاری آپ کی زبان پر نہ ہوئے, لوگوں نے پھر بہت دلاسے دیے, باتیں کی اور کہا حضور اب یہ تو کہنا پڑے گا, کیونکہ لازمی کہنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ خشیت الہی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی, اور ان کے صدقہ سے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کبھی کبھی اللہ پاک یہ سعادت بخش دیتا ہے. بے شک. طارق صاحب آپ کی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا تو کہتے ہیں کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اور پھر پوری حج کی کیفیت کے اندر کبھی عالم بے ہوشی کے اندر ہیں اور کبھی وہ اسی اللہ کے رعب اور دبدبے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہیں. تو ناظرین ہمارے اکابرین جو تھے وہ ایسے تھے, اس قدر خوبصورت تھے, اس قدر دل کے اندر محبت تھی. اور یہ کیوں نہ ہوتا آپ کی ذات کے اندر یہ وصف, کیونکہ آپ کے جو دادا جان تھے ان کا وہ سجدہ تب تک ادا ہی نہیں ہوتا تھا جب تک وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ نہ لیتے تھے. وہ اس قدر بزرگ شخصیت تھے, اس قدر اللہ کے محبوب تھے. ہمارے پاس سجاد حسین حاکمی صاحب. سجاد صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے کہ جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے ایک لقب سے ہی آپ کا نام لیا گیا ہے. وہ بھی سجاد حسین تھے اور آپ بھی ان کی برکت سے سجاد حسین ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ امام علی مقام جب کربلا کے اندر جاتے ہیں
تو اس وقت وہ جو منظر تھا آپ نے سارا اپنی نگاہوں سے دیکھا، تو وہ کیفیات، وہ درد، وہ الم بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کیا۔ آپ کی زندگی کے اوپر کربلا کے اثرات کیسے رہے، اور پھر اس کے بعد جو قافلہ تھا اس کے اندر آپ نے جو خانوادہ رسالت مآب کی آپ نے پیشوائی کی اور آپ اس کو لے کر چلے، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کردار کربلا کے اندر اور کربلا کے بعد خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے میں کیسا رہا، کیونکہ امامت کا صحرا حضرت امام حسین کے بعد آپ کے سر پر تھا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج جس شخصیت کو آپ نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام مرتب دیا ہے، یقیناً ان کا تعارف کروانا، وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بالکل تعارف ان کا محتاج، تعارف ان کا محتاج ہے، اور یقیناً ان کا نام نامی اسم گرامی لینا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جب ہم تاریخی تناظر میں جاتے ہیں، تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تو کچھ شخصیات ہمیں نامور ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہیں پاکیزہ ماحول، عمدہ تربیت میسر آئی، اور پھر زندگی میں انہوں نے بھی اپنا اعلیٰ کردار پیش کیا ہے، بے شک، اور انہوں نے بھی ایسے کارنامے پیش کیے ہیں کہ وہ ان کے کارنامے، ان کے کام انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئے، بے شک، اور آج تک ان کی سیرت انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح قبلہ ڈاکٹر عبداللہ ثاقب صاحب فرما رہے تھے نا، میں 2 جملوں 3 جملوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کی شخصیت اپنے نانا جان سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین اخلاق کے اثرات تھے، اور آپ کی شخصیت میں آپ کے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت، اور پھر اپنے بابا جان حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری کہ آپ ہمیں وارث نظر آتے ہیں۔ جانشین امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا جو منظر آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں اس کربلا کے اثرات مرتب ہوئے، اس کی سب سے بہترین مثال آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، آج پروگرام میں آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا صبر اور تحمل کے الفاظ کے ساتھ یہ آسان ہے، لیکن اپنے سگے بھائیوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھنا اور اپنے والد گرامی کا خون ہوتے ہوئے دیکھنا، اور اس وقت صبر کا دامن جو ہے وہ دامن سے وابستہ رہنا، یقیناً یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ کربلا کا واقعہ مکمل ہوا، پھر جو اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے باقی افراد کے ساتھ آپ چلے، اور جو آپ نے قیادت فرمائی ابن زیاد کے پاس، پھر یزید کے پاس یہ لشکر پہنچا، اور پھر یزید کے دربار میں جو جرت مندانہ آپ نے الفاظ کہے ہیں، یزید نے جب آپ کا تعارف پوچھا نا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے بتایا کہ میں علی بن حسین ہوں، تو یزید نے کہا علی تو قتل نہیں کر دیا گیا؟ تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ وہ بھی میرا بھائی جو ہے وہ علی، وہ بھی میرا بھائی ہے، میں بھی علی ہوں۔ اس وقت یزید جو ہے وہ تہش میں آیا، اور اس نے ایک فیصلہ کیا، یعنی آپ کی قتل کی طرف اکسانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس وقت سیدنا امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے، قرآن مجید سے اقتباس لیتے ہوئے حضرت امام زین العابدین نے کہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا تب تک یزید چاہے لاکھوں پیدا ہو جائیں کبھی بھی کسی کی جان لے سکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کوئی جان کسی جان کو تب تک قتل نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن، اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ المختصر یہ ہے کہ آپ نے صبر کے دامن کو تھاما،
جرت کے دامن کو تھاما اور آپ نے بقیہ قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ المنورہ میں آپ پہنچے، اور پھر جو کربلا کے اثرات آپ کی زندگی میں آئے، جو صبر آپ نے کیا ہے اور پھر جو دین کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوئی ہے، یقیناً تاریخ اس کی واضح طور پر گواہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب البدایہ والنہایہ نے اس کو لکھا ہے، آپ کی کنیزہ آپ کو وضو کروا رہی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ سے وہ برتن گرتا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر وہ برتن گرتا ہے تو زخمی چہرہ ہو جاتا ہے۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیزہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کنیزہ، چونکہ یہ بھی خانوادہ رسول کی کنیزہ تھی، کوئی عام نہیں تھی، جی جی، سیدنا امام زین العابدین کی صحبت میں رہنے والی کنیزہ تھی، اس نے قرآن مجید کی آیت کا ایک جز پڑھا اور کہا والقاظمین الغیظ، کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب امام زین العابدین نے یہ جملے سنے تو آگے سے آپ نے فرمایا قد عزمت غیظی، جاؤ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا کہا والعافین عن الناس، صرف غصے کو پیتے نہیں ہیں، لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنک، جا میں نے تجھ سے درگزر بھی کیا۔ پھر وہ یہیں تک نہیں رکے، پھر اس نے اگلا جز پڑھا اور کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب آپ نے یہ جملے کہے سنے تو فرمایا اذهبی فانت حرہ، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہمارے ہاں اگر کوئی نوکر کوئی غلام کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کس طرح اس کو ڈانٹتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دیکھیے یہ حضرت صاحب یہ خاصہ ہے خانوادہ رسالت مآب کا، کہ جہاں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد و ورع بھی ہے، ہر خوبی یہاں پر کمال کی نظر آتی ہے۔ حضرت امام علی مقام کے اخلاق کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے سجاد صاحب نے، تو آپ کے جو اخلاق عالیہ تھے وہ کیسے تھے، اور آپ چونکہ خانوادہ رسالت مآب کے افواہ چشم و چراغ تھے کہ جو صحابہ اور تابعین کے درمیان موجود تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ان کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے وہاں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کی ذات کے اندر صحابہ کی محبت کتنی تھی، چونکہ ہم تو جوڑنے والے ہیں، ہم تو ملانے والے ہیں، اور ہم یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ایک ساتھ رہے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ محبت کا رشتہ جو ہے وہ رہا ہے۔ تو آپ کے دل کے اندر صحابہ کی محبت کیسے تھی، اور جو اس دور کے اندر صحابہ موجود تھے وہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ جی بالکل قبلہ شاہ جی، میں پہلے آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف آؤں گا، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ جی دیکھیے جس طرف قبلہ مفتی طارق سراجوی صاحب نے اشارہ کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض چلا ہے وہ آپ کی جو اولاد پاک ہے اس میں بہترین اس کے ہم مناظر اور مظاہر دیکھتے رہے ہیں، تاریخ دکھاتی رہی، اور ابھی آج موجودہ زمانے میں بھی جہاں کوئی سادات گرامی قدر موجود ہیں جو اپنے بابا اور اپنے نانا کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہیں، وہاں پہ آج بھی ایسے ہی ہمیں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا خلق عظیم جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، واہ واہ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ قرآن کریم نے یہ ساری خوبیاں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیان فرمائی، جب ہم امام زین العابدین کو اس آئینہ میں دیکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے شاہ جی اس آئینہ میں امام زین العابدین ویسے ہی چمک رہے ہیں جیسے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہنے والوں کو چمکنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک سفر میں ہیں، اور سفر بھی غالباً حج یا عمرہ شریف کا ہے، آپ نے ایک صحرا میں خیمہ لگایا ہوا ہے، آپ کے اخلاق کی بلندی دیکھیے گا کہ آپ کے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور ایک شخص جھانکتا ہے اور آپ پر نظر پڑتی ہے تو دوڑ لگا دیتا ہے۔ امام زین العابدین اپنے ملازم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اسے پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی اب کیوں دیکھ کے بھاگے، مجھے کیا ضرورت کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا جی بس میں ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں کئی دن کا، تو کھانے کی تلاش میں آیا تھا۔ تو فرمایا آؤ بیٹھو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلایا، پانی پلایا، 3 دن مہمان نوازی کی، خوب اعلیٰ طریقے سے رخصت ہوتے ہوئے 1000 اشرفیاں اس کو عطا فرمائی۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا میرے دل میں ایک سوال ہے، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا آپ نے لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
میں تجھے نہ پہچانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنان ہے نا وہ جس نے میرے بھائی علی اکبر کے کلیجے میں جو ہے وہ نیزے کا وار کیا تھا اور پھر اس نیزے کو فضا میں بلند کیا تھا، تو وہی ہے نا۔ اس نے کہا پھر یہ سلوک؟ فرمایا وہ تو تھا، یہ ہم ہیں، ہماری جو تربیت ہمارے بڑوں نے کی ہے اس تربیت کے مطابق ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ اخلاق کی وہ بلندی ہے سبحان اللہ، کہ جس پر ہم سوچ کے بھی چاہ کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جیسے بھی قبلہ سجاد صاحب فرما رہے تھے نا، کہنا بہت آسان ہے بالکل، لیکن جب پریکٹیکلی آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے کہ آپ کے بڑے بھائی کو شہید کرنے والا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور آپ اس کے ساتھ یوں رویہ اختیار کیے ہوئے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی سجاد بھائی نے فرمایا کہ 9 سال مولا حسن کی تربیت میں رہے، تو مجھے یاد آیا کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، آپ کی جسم اقدس کو اٹھایا گیا، تو اس وقت کا حاکم جو تھا اس نے کندھا دیا، تو مولا حسین پاک نے اسے دیکھ کے فرمایا وہ ساری زندگی تو نے ان کو غم دیے، ساری زندگی تو ان کو ستاتا رہا، آج تو آ گیا کندھا دینے۔ تو اس نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حسین، جس کے ساتھ یہ جس کی میت ہے نا، جس کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، میں نے ان پہاڑوں سے اونچا ان کے اندر حلم دیکھا ہے۔ اللہ، یہ جو بلندی تھی کردار کی، یقین کریں شاہ جی، یہ ہمیں صرف اور صرف حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے فیض یافتہ لوگوں میں جس نظر طرف آپ نے ابھی اشارہ فرمایا ہے، یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، چونکہ وہ مروان جی نعیم شخص تھا، جی جی تو اس نے کہا تھا کہ جتنے مصائب میں نے ان پر ڈھائے ہیں، اگر پہاڑ پر ڈھائے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جی، جاتا۔ بالکل۔ یہ یہ بھی کلیجہ امام حسن نے اس چیز کو برداشت کیا اور یہ تحمل کر سکے کہ جو انہوں نے بے تکالیف شک دی تھی اور جس طرح آپ نے برداشت کی تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ اس بلندی پہ فائز تھے اخلاق کی، کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے شرمندہ کیا کہ تم نے کیا کیا اور آل رسول نے تمہیں پلٹ کر کیسا نوازا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سوال کے دوسرے حصے کی طرف اختصار کے ساتھ۔ اہل بیت اطہار کے افراد کا تعلق صحابہ کبار علیہم الرضوان کے ساتھ کیسا تھا؟ میں شاہ جی آج جمعے میں بیان کر رہا تھا سیرت حسین کے حوالہ سے، تو میں نے عرض کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواتین کی کلاس کا باقاعدہ اجرا فرمایا اور وہاں ایک خاتون معلمہ کی ڈیوٹی لگی۔ وہ اتنی عظیم معلمہ ہے کہ جن کو دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے پاس خواتین اور بچے آتے پڑھنے کے لیے، اور آپ کی کلاس کا جو بہترین سٹوڈنٹ ہے، جو غیر حاضر نہیں ہوتا، جو چھٹی کے بعد بھی حاضر رہتا ہے، جو سیکھنے کے لیے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو آپ سے قرآن بھی سیکھ رہا ہے، جو آپ سے دین بھی سیکھ رہا ہے، جو بہترین طالب علم ہے آپ کی کلاس کا، اس کا نام مولا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی مولا حسین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھتے ہیں، اللہ، اور وہ جو محبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام مجید سے ہے، جو اپنی مثال آپ ہے کہ وقت شہادت بھی جو آخری عمل ہے مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن، وہ ہمیں میدان کربلا تک سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سر نیزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، اور سوال کرنے والے نے یقیناً جس نظریے سے پوچھا تھا وہ سمجھانا کو مشکل نہیں ہے، ناظرین سمجھدار ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ یہ سوال حضرت علی بن حسین امام زین العابدین سے کیا جا رہا ہے، اور جواب ایسا مختصر اور جامع، ایسا خوبصورت جواب کہ اش کر اٹھے انسان۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر اور جامع فرمایا، ابو بکر و عمر کا وہی مقام ہے جو آج ان کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جو آج ان کا مقام ہے یہی ان کا مقام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج بھی وہ پہلو مصطفیٰ پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اسلام میں ان کا مقام، ان کی حیثیت کیا ہے، آج بھی وہ حیثیت برقرار ہے۔ وہ پیر نصیر الدین شاہ نے کہا تھا نا، سبحان کوئی اللہ۔ بگڑتا ہے وہ پہلو میں سجائے واہ واہ، سلائے ہوئے۔ سلائے ہوئے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام کی جو آپ سے اور اہل بیت اطہار کے افراد سے ایک محبت اور عقیدت ہے، اس کی بہترین عکاسی کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہوتی واہ، کہ مولا حسین پاک کے پاؤں مبارک کو صاف بھی کر رہے اللہ ہیں، اکبر۔ جوتے بھی پہنائے جا رہے ہیں، اور
بڑی عقیدت و محبت سے چوما بھی جا رہا ہے. اور جب خاص ہم حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صاحبزادے کے صاحبزادے کو خوش آمدید کہتے. یعنی مولا حسین حضور کے محبوب ہیں اور علی جو یہ ہے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین یہ امام حسین کے محبوب ہے. اور پھر جس طرح ابھی سجاد صاحب نے بات کی تو مجھے بڑا مزہ آیا ان کی بات کا کہ 9 برس مولا حسن کی تربیت ہے اور اس کے بعد مولا حسین کی تربیت ہے جو آخری سانس تک جاری ہے. یعنی جب آپ میدان کربلا میں جلوہ گر ہونے لگے مولا حسین تو پھر حضرت علی بن حسین کو خاص وصیتیں اور خاص نصیحتیں فرمائیں جن کے ساتھ پھر آگے شام کا سفر اور مدینہ طیبہ میں بقیہ زندگی ہمیں نظر آتی ہے حوصلے اور صبر کے ساتھ. بہت خوب. آپ فرما رہے تھے کہ میں آپ کی جو بات ہے اس کو خلاصہ کرتے ہوئے یوں پیش کروں گا کہ آپ جامع کمالات حسنین کریمین سبحان اللہ قبلہ مفتی طارق سراجی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. چونکہ حضرت امام علی مقام حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پشت مبارک پر نشانات تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی مزدور کا کندھا ہو جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے. تو وہ بتائیے گا کہ وہ ماجرا کیا تھا اور آپ کی جو سخاوت تھی وہ کیسی تھی, اس کا عالم کیا تھا؟ اللہ بہت شکریہ شاہ صاحب. سبحان اللہ. سخاوت تو ان کا ورثہ ہے نا, بے شک آل رسول کا سبحان اللہ. سخاوت ورثہ ہے. سخاوت ناز آل رسول پر کرتی ہے الحمدللہ. تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو اگر آپ دیکھیں نا, آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ ایسا کارنامہ سر انجام دیا دنیا ہش ہش کر اٹھتی ہے. اللہ آپ نے سارا کا سارا سامان راہ خدا میں وقف کر دیا, یعنی سخاوت کر دی, تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. سارا سامان جیسے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا, جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول. سبحان اللہ. تو یہ انداز جو تھے اصل میں سکھائے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت امام زین العابدین نے 2 مرتبہ اپنا سب کچھ تقسیم کر دیا. اور آپ کی دیکھیں خوبصورتی دیکھیں, کمال دیکھیں, جب کوئی صدقہ لینے والا, کوئی چیز سائل آتا سوال کرنے والا, آپ اس کو بغلگیر ہوتے, اس کا بوسہ کرتے, اللہ اکبر, بوسہ لیتے. اور یقین جانے میں نے جب یہ پڑھا نا, پہلے بھی میں نے پڑھا, آج بھی پھر یہ سیرت پڑھنے کا موقع ملا, تو میں سوچتا رہا, میں نے کہا یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم انجان ہیں. اللہ ہم دے کے بھی انجان ہوتے ہیں. اور یہ پردہ ایسا یعنی اٹھایا انہوں نے امام زین العابدین نے. اور آج میں اپنے جو ناظرین ہیں, سامعین ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں کثیر تعداد میں, اور اگر یہ نہ ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, یقیناً یہ نظام دھرم برہم ہو جائے. بے شک, کیونکہ ان کی ہی بدولت یہ نظام چل رہا ہے. اگر ہم اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھتے تو پھر سب کچھ تباہ و برباد نظر آتا. بالکل. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہاتھوں کا بوسہ لینا, ان کو بغلگیر ہونا, بڑا اکرام عزت سے پیش آنا, وجہ کیا تھی؟ اور آپ جاتے ہوئے یہ فرما دیا آپ نے کہ اس لیے کہ میرے لیے تم نے جنت کے راستے آسان کیے, تم میرا وہ اجر لے کے آئے ہو, میرے لیے وہ سامان لے کے آئے ہو, تم ہی یہ بن کر آئے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے لیے میرے درجات بلند فرمائے گا. کیا بات. اور یقیناً ایسے لوگ جو سائلین ہوتے ہیں, جو ان کو دینے والے ہوتے ہیں, جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے. بالکل. اس کا فائدہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ضرور ملے گا, کیونکہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں یہ باتیں موجود ہیں.
قرآن پاک میں تو یہاں تک موجود ہے کہ اللہ پاک 10 گنا 100 گنا پھر 100 گنا واپس عطا کر دیتا ہے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر آپ حج کا جب سفر شروع کیا نا، زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن پاک کا حکم بھی ہے. جی ہمارے آج کل کچھ لوگ جو ہے نا، وہاں یہ بھی ایک سننے میں آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہاں مانگنے کے لیے جناب لگے ہوتے ہیں کافی لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اور خود قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، وہاں جانے کے لیے زاد راہ موجود ہونا چاہیے. ایسے وہاں مانگنے والے سٹائل میں بندہ ادھر جا کے مانگ لوں گا، یہ نہیں جانا چاہیے. یہ ملک کا بھی نام بدنام کرتے ہیں اور یہ بڑا شرم والا عمل ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مانگنے والے عمل کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے. آپ نے ایک شخص کو کلاڑی اور رسی دی، فرمایا جاؤ محنت کرو، یہ مانگنے والے عمل کو چھوڑو. لیکن آج تو ساری دنیا مانگنے پہ لگی ہوئی ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب سفر پہ جانے لگے نا، آپ کی بہن حضرت سکینہ، حضرت سکینہ، دونوں نام پکارے جاتے ہیں جی، آپ نے آپ کی بارگاہ میں زاد راہ کے طور پر 1000 اشرفیاں پیش کی، سبحان اللہ، تاکہ یہ زاد راہ میں وہاں استعمال ہو جائے گا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو سامان آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیا، زاد راہ خرچ دیا، آپ جب سفر میں جا رہے تھے راستے میں پھر مسکینوں سے غریبوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے وہ سارا کا سارا پھر ان میں تقسیم کر دیا. آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے. یہ وہ سخاوت یہاں ان کو ورثے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر عمل دیکھیں نا، قربان جائیں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، آپ کی اولاد پر، کہ کیسا انہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والے کیسے خوبصورت، سبحان اللہ، یعنی وہ سبحان ہمارے لیے نقوش چھوڑ کے گئے ہیں کہ دیکھیں اگر سیرت مصطفیٰ اپنانی ہے تو اس طریقے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آیا تو آپ رات کو گھر تشریف نہیں لائے. اس لیے نہیں لائے کہ ابھی مال غنیمت کا کچھ مال باقی تھا، جب تک وہ تقسیم سارا نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف نہیں لائے. کیا بات، تو یہ انداز تھا حضرت امام زین العابدین کا کہ آپ اتنے بڑے سخی تھے، آپ نے سب کچھ اپنا غرباء میں، مساکین میں خرچ کر دیتے تھے، سخاوت کرتے تھے. یہ اتنا خوبصورت اعمال ہیں. ہم تو مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یقین جانے ہم بڑے نادان ہیں، بڑے انجان ہیں. اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں نا، اس کا ہمیں اتنا بڑا فائدہ ملے گا. میں نے 1-2 دوست ہیں میرے جاننے والے، یقین جانے اللہ کی نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی بندے ہیں، ان کو دیکھ کے واقعی رشک بھی آتا ہے اور اللہ بھی یاد آتا ہے، جیسے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں ان کا روز بروز کاروبار بڑھ رہا ہے. بالکل، یہ تو ترقی آ رہی ہے، ان کی عزت میں، شان میں، کاروبار میں برکتیں آ رہی ہیں. جی، کہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو یہ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہمیں مل کے رہنا ہے. سجاد صاحب کی طرف جاتے ہیں. قبلہ طارق صاحب، آپ جب گفتگو فرما رہے ہیں تو یہ سمندر ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ جن کے لیے الفاظ اور جملے کم پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. علامہ سجاد صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. علامہ صاحب، حضرت امام زین العابدین کی ذات اور آج کا نوجوان آپ کی حیات مبارکہ سے کیا سبق حاصل کرے، اور ساتھ یہ بھی آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس کی طرف بھی روشنی ڈالیے. جی قبلہ شاہ صاحب، جس طرح قبلہ مفتی سراجوی صاحب جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فرما رہے تھے. جی، آپ نے ایک لفظ بولا ان سے سوال کرتے ہوئے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وصال ہوا، آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کی کمر پر کچھ نشانات تھے. بالکل. میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، صاحب البدایہ والنہایہ نے اس کو لکھا ہے، بڑی اور بھی کتابوں میں موجود ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور آج کے نوجوان کے لیے یہ سبق بھی ہے
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی کمر پر اور آپ کے کندھوں پر جو نشانات تھے وہ اس بات کے تھے کہ مدینہ المنورہ میں 100 گھرانے ایسے تھے، 100 گھر ایسا تھا کہ جن کی کفالت امام زین العابدین خود فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا 100 گھر، یہ آج بیان کرنا ضروری ہے۔ آج تو ہمارے قبلہ یہاں چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ وہ خالی جو بیگ وغیرہ پکڑا کے بھی تصویریں بنا دی جاتی اللہ ہیں، اکبر، یہی چیز اور ہے۔ اس کی تذلیل کی دیکھیں جاتی یہ ہے۔ خانوادہ رسول ہے، یہیں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ جس طرح انہوں نے اشارہ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ پھر اہل بیت کرام علیہم الرضوان نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھرانے کی کفالت کر رہے ہیں، مگر کسی کو خبر تک نہیں ہے کہ ہمارا راشن آتا کہاں سے۔ اللہ واہ واہ، 100 گھرانے کی کفالت ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہمارا راشن آتا کہاں سے ہے۔ جب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور وہ راشن کا سلسلہ منقطع ہوا، ختم ہو گیا، تو اس 100 گھرانے کو پتہ چلا کہ یہ جو ہمیں راشن آتا تھا تو یہ تو سیدنا امام علی مقام کے نواسے، امام علی مقام کے لخت جگر امام زین العابدین کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ سبحان اور یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ آپ کے کمر پر جو نشانات تھے وہ اس بات کی عکس بندی کرتے ہیں کہ کسی کو دروازے پر بلا کر دینا، پھر اس کے ساتھ سیلفی لینا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور مومن کی عزت کے ساتھ کھیلنا اور ہے، جبکہ امام علی مقام کے جانشین نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی سائل چل کے میرے دروازے پہ آئے اور میں اپنے دروازے پہ اسے دوں، نہیں، سبحان اللہ، خود چل کے جایا کرتے تھے، کندھوں پہ وہ بوجھ اٹھاتے اور پھر اسے لوگوں تک جو مستحقین ہوتے تھے وہاں تک پہنچایا کرتے تھے۔ سبحان یہ اللہ، آج کے نوجوان کے لیے بھی درس ہے، بے شک، سخاوت کیجئے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے کیجئے، بائیں کو خبر بھی نہ ہو، یہ ہے اس کا عملی مظاہرہ۔ سبحان اور ایک اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لخت جگر کا ایک اور ادب کا پہلو میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ آج کے نوجوان کے لیے سبق ہے۔ اس کو امام جوزی نے البر والصلہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح صاحب وفایات العیان نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ کے ساتھ محبت تھی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کبھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، یہ روایت تو آپ کے جو اکابر ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں بھی یہ روایت تھی۔ بالکل، اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی بیٹھ کر اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ماں ہے شاہ صاحب، ماں ہے، کس کا دل نہیں کرتا ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ ماں کی صحبت اسے نہ ملے؟ حضرت امام زین العابدین سے وجہ پوچھی گئی کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ آج کے نوجوان کے لیے درس ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی نظر کھانے کے کسی حصے پر ہو، ماں کی نظر کھانے کے ایک لقمے پر ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو اور وہ لقمہ اٹھا کے میں اپنے منہ میں لے کے چلا جاؤں۔ ایسا قبلہ سجاد صاحب، ایسا کمال ادب خانوادہ اہل بیت کا ہی خاصہ یہ انہی کا ہے، خاصہ اور یہ جو ان کے پروردہ ہیں، ان کی زیر تربیت اور زیر سایہ جو رہے، یقیناً یہی ایسا کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے خاصے ہیں۔ جی سجاد صاحب، ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، جی بسم بس انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ الفاظ کم پڑ جائیں گے لیکن تذکرہ اہل بیت ختم نہ ہو سکے گا۔ قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، بیسیکلی آپ نے جو تعارف پیش کیا انتہائی قابل تعریف تھا۔ علامہ طارق سراجوی صاحب، آپ نے جو حضرت امام علی مقام کی سیرت کے حوالے سے جو روشنی ڈالی، جو خوف خدا کی ایک تصویر آپ نے سامنے رکھی، وہ انتہائی قابل تعریف تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اور سجاد صاحب، آپ نے جو پیغام دیا، یقین جانیے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری نسلیں سنور سکتی ہیں، ہم وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگلے پروگرام کے اندر۔
اللہ حافظ.